کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا. دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی ہوئی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. جی دیکھیے، اگر آپ غسل جنابت کر رہے ہیں اور غسل جنابت میں پہلے وضو ہوتا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ غسل لیتے ہیں، لیکن اگر وضو کرنے کے بعد غسل لینے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو ہاں پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں وضو تھا، لیکن آپ نے وضو کرنے کے بعد پھر سے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگائی تو پھر آپ کا وضو نہیں رہا، تو نماز سے پہلے پھر وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے وضو کیا پھر غسل کیا اور اس کے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو اسی وضو سے آپ نماز کو جا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اگر آپ غسل جنابت آپ پر واجب ہوتا، غسل لیتے اور اس کے بعد جو غسل وضو ہوتا وہی وضو کے ساتھ نماز کے لیے جاتے اور نماز پڑھتے. تو اگر آپ نے وہ وضو کے بعد غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو یقیناً آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے. لیکن اگر کوئی شخص کپڑے پر سے اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے نہیں. جیسے آدمی اوپر سے کپڑے پہ سے ہاتھ لگ جائے کسی کا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کی طرف چلا جائے اور اس کی شرمگاہ کے درمیان میں کوئی حجاب اور کوئی ستر نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وضو کر لیں. ایسا وضو جو نماز کا وضو ہوتا ہے، یعنی اگر آدمی کا ہاتھ پہنچ جائے اور درمیان میں کوئی آڑ نہ ہو، جیسے پاجامہ ہے آدمی ہاتھ لگ گیا وضو کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی پیشاب پاخانے کے وقت میں یا کسی اور وقت میں اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے کپڑے بدلتے وقت میں، تو ایسے وقت میں اگر ہاتھ لگ جائے وضو اس کا باقی ہے کہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. وہ نہیں کہہ سکتا میری نیت نہیں تھی. حدیث میں نیت کی قید ہے، ہوا نکلنے میں نیت ہوتی ہے. ہاں کوئی آدمی کا نیت ہوگی تو ہی ٹوٹے گا، نیت کی کوئی قید اس میں نہیں ہے. بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک اگر آدمی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگا لے بغیر کپڑے کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ بضعۃ من بدن، یہ تمہارے وجود کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں پھر جسم پہ پانی بہاتے ہیں صابن میں تو ہاتھ تو لگتا ہی ہے نا. یعنی ڈائریکٹ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا اور کپڑے کے باہر سے لگ رہا ہے اگر تو اس سے نہیں ٹوٹتا. تو وہ والی حدیث منسوخ ہے. البتہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، میجورٹی تو اسی کے قائل تھے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ڈائریکٹ لگ جائے تو، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے. یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی جس نے وضو کیا ہوا ہے اس نے کدھر ہاتھ لگانا ہے؟ ڈائریکٹ جا کے. اتنی کون سی ایک ایکسٹراڈنری کوئی ایسا معاملہ ہو جانا ہے. تو بہتر تو یہ کہ مطلب وضو کو ٹوٹا ہوئی شمار کریں، احتیاط اسی کے اندر ہے.